اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ آج ہماری یہ 22ویں نشست ہے کہ جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہ جس میں آج ہم نبوت کے حوالے سے جو آخری نشست ہے ہماری، اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے، کہ جس میں ہم جو بحث یہاں پر آپ کے سامنے انجام دیں گے وہ اس حوالے سے کہ اب ہم نے نبوت کے مفہوم سمجھ لیا، بعثت کا مفہوم سمجھ لیا، بعثت کے انفرادی اور اجتماعی مفاہیم کو ہم نے جو ہے وہ سمجھ لیا، مشکلات پیغمبروں کو آتی ہیں اور کامیابی اور ناکامی کے معیار اور حق اور باطل کے معیار کو ہم نے جان لیا۔ اب اس بات کا مرحلہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ جو عقیدہ نبوت ہے وہ کیا ذمہ داریاں اور کیا عملی تقاضے ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، کہ جس طرح ایمان کے بحث میں ہم نے ایمان کے عملی تقاضوں پر گفتگو کی تھی، اس کے علاوہ توحید کی بحث میں ہم نے توحید کے عملی تقاضوں پر گفتگو کی تھی، اسی طرح نبوت کی جو بحث ہے اس کے حوالے سے بھی ہم اس کے عملی تقاضوں کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ ایک آیت کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئک هم المؤمنون حقا۔ جی ناظرین، آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت سنی، جو جس بحث سے یہاں اس نشست کا آغاز ہو رہا ہے، کہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آیا یہ عقیدہ نبوت کہ جو انسان نبی کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے الہی نمائندہ ہونے کے دعویٰ کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے، آیا اس بات کو قبول کرنے سے، اس پر ایمان لے آنے سے کوئی ذمہ داریاں بھی انسان پر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ یہ جو اسلام میں کلمہ، جس کو مشہور و معروف کلمہ ہمارے یہاں موجود ہے کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ خدا کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ تو یہ جب ایک مسلمان کہہ دیتے ہیں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس پر جب ایمان لا کر انسان جو ہے اس مسلمان ہونے کا اعتراف کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی عملی ذمہ داریاں انسان پر لاگو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم مثال کے طور سے یہ جو ہم گواہی دے رہے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، آیا یہ جو گواہی ہے یہ دوسری گواہیوں کی طرح ہے؟ اس کی مثال، اس کے جیسی بہت ساری گواہیاں ہیں، اسی کی جیسی مثال کے طور سے ہم دو پھولوں کے درمیان مقایسہ کرتے ہیں، ان کے اور ان کی خوشبوؤں کا جو ہے وہ مقایسہ کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس پھول سے جو خوشبو ہے وہ بہت بہتر ہے اور زیادہ اچھی ہے۔ تو یہ جو میں نے گواہی دی پھولوں کی اور اس خوشبو کو اس سے بہتر قرار دیا اور اس کو میں نے اعتراف کیا اور اعلان کیا، آیا یہ جو بات میں نے اعلان کی ہے اس سے کوئی میری زندگی میں اضافی ذمہ داری آتی ہے، یا میں نے یہ جو گواہی دی ہے پھولوں کے حوالے سے، اس میں میری زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آتی ہے یہ گواہی؟ صاف ظاہر ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ ایک اضافی سی چیز ہے ہماری زندگی کا گزرتے ہوئے مراحل میں سے بہت ساری چیزوں سے انسان جو ہے ایسی چیزوں سے ٹکراتا ہے، اس کا گزر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جیسے مسیحیت کا جو دین ہے اس کے اندر جو سب سے مقدس وہاں پر ہستی ہے وہ ہے پوپ کی۔ پوپ کا ہونا مسیحیت کے اندر صرف ایک جو ہے وہ رسمی سی چیز ہے، پوپ کی کوئی عملی ذمہ داریاں نہیں ہیں، بلکہ نہ ہی پوپ کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے ان کے دین کے اندر، نہ ہی کوئی وہ نئے معارف بیان کرتا ہے، صرف ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح ہے کہ جو مسیحیت کے اندر، جو ویٹیکن کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اگر پوپ نہ بھی ہو تو کسی مسیحی کی زندگی میں اس کے ہونے سے یا نہ ہونے سے
کوئی جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. اگر پوپ جو ابھی آج زندہ ہیں وہ کل اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور نیا پوپ آ جاتا ہے تو مسیحیت کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ جائے گی. اور نہ ہی جو اگر کوئی ایک شخص پچھلے پوپ کو قبول کر رہا ہے اور نئے پوپ کو قبول نہیں کر رہا تو اس کی زندگی میں کوئی عملی تبدیلی آئے گی, پریکٹیکل تبدیلی, کیونکہ پوپ کا کردار مسیحیت کے اندر صرف ایک ڈیکوریشن پیس کی حد تک کہ کوئی ذمہ داری, کوئی عملی ذمہ داری, کوئی جو ہے دین کے اندر جدت, کوئی لوگوں کی زندگی کے اندر اس کا کردار کوئی موجود, ان کا کردار کوئی موجود نہیں ہے. تو آیا ہم جو اقرار کر رہے ہیں رسول کی رسالت کا اور نبی کی رسالت کا, آیا وہ بھی اسی طرح اسی پوپ کی جو ہے قبول کرنے کی طرح یا اسی پھول کے خوشبو کی گواہی دینے کی طرح ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ جواب ہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان رسول کو قبول کرتا ہے, نبوت کو قبول کرتا ہے تو وہ حق اور باطل کے معیار کے اندر فرق کرتا ہے. وہ اس جنت کی طرف جو ہے اپنا سفر بڑھاتا ہے, اس حق کی طرف اپنا سفر بڑھاتا ہے کہ جس کو انسانی فطرت جو ہے تقاضا کرتی ہے. یہاں پر حق اور باطل کی جنگ ہے, یہاں پر حق اور باطل کا جو ہے معیار ہے یہ نبوت. نہ صرف یہ کہ ایک واجب ہی چیز ہے کہ جس کو قبول کر لیا جائے تو انسان کی گواہی دے دی جائے تو انسان کی زندگی میں نہ اس کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. جیسے بحث کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک آیت سنتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. جی ناظرین, آپ نے آیت سنی کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے, قرآن جس میں ارشاد کر رہا ہے کہ اذا جاءک المنافقون, کہ جب اے رسول تیرے پاس منافق آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, قالوا نشہد انک لرسول اللہ, اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اے رسول آپ خدا کے رسول ہیں. اور خدا پھر ان کا جواب کیا دیتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسولہ, کہ ہے پیغمبر ان کی گواہی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, خدا کو معلوم ہے کہ تو اس کا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور خدا شاہد ہے, خدا شہادت دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, جو زبانی اقرار کر رہے ہیں تیری نبوت کا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں تجھ سے. یہ جو ہے کوئی باور قلبی, کوئی عملی اعتقاد, کوئی عملی تقاضے اس نبوت کے پورے نہیں کر رہے. جی ناظرین, تو یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اگر ہم نبوت کو صرف ایسے عقیدے کے عنوان سے لیتے ہیں کہ جو صرف ظاہری جو صرف ظاہری اقرار کا نام ہے, یا صرف ظاہری اقرار سے انسان جنت حاصل کر لے گا, جو اس کا ہدف ہے جنت الارض والسماوات والارض, کہ جو آسمان اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے, جو انسان کی قیمت ہے, وہ ہمیں جو ہے وہ زبانی اقرار دلا دے گا. اور یہ جو صرف نبوت کا اقرار جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم جنت میں حقدار ہو جائیں گے اس سے. تو اس کے بعد جو نماز ہیں, جو اعمال عبادی ہیں, شریعت کی جو عبادتیں ہیں, وہ جو ہیں صرف ہمیں اس جنت سے نزدیک کرتی ہیں. لیکن نبوت کے کلمے کے پڑھنے کے بعد تو ہم جنتی ہو جاتے ہیں, ہر مسلمان جنتی ہے. یہ نماز ہے, یہ روزہ ہے, یہ مختلف جو عبادتیں, یہ صرف ہمیں اس جنت کی طرف نزدیک کرتی ہیں اور آگے بڑھاتی ہیں, ہمارے جنت کے درجات کو بڑھاتی ہیں, نہ یہ کہ ہمیں کوئی خاص ہمارے لیے جو ہے وہ انٹری پاس لے کر آتی ہیں. تو یہ جو نبوت ہے یہ صرف اس شناختی کارڈ کی طرح ہے کہ جس میں انسان اگر اپنا دین جو ہے وہ اسلام لکھ دیتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ مسیحیت لکھے, بجائے اس کے کہ وہ یہودیت لکھے, بجائے اس کے کہ وہ ہندوازم لکھے, وہ لکھ دیتا ہے اسلام. اس اسلام شناختی کارڈ پر لکھنے سے جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے صرف شناختی کارڈ پر لکھنے سے جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے اور جو ہے وہ جنت کا حقدار جو ہے وہ قرار پا چکا ہے. تو قرآن کی نگاہ میں حقیقی ایمان جو ہے وہ جیسے آیت میں ارشاد ہوا کہ حقیقی ایمان نہیں ہے یہ, جو انسان صرف ظاہری طور سے نبوت کا اقرار کرے اس کے عملی تقاضے پورے نہ کرے, قرآن کی نگاہ میں وہ حقیقی ایمان کی منزل پر نہیں پہنچا. یہ ذمہ داری جو ایک حقیقی ایمان حاصل کرنے کے لیے ادا کرنی ہے, جو نبوت کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حاصل کرنی ہے, وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے کہ جس ہدف کے لیے نبوت آئی ہے, جس ہدف کو, جس مشن کو پورا کرنے کے لیے نبوت آئی ہے, یہ وہ ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ایک حقیقی انسانی معاشرے کی قیام, ایک فطری معاشرے کا قیام, ایک ایسے معاشرے کا قیام کہ جس میں توحید کا بول بالا ہوگا, جس کے اندر خدا واحد کی صرف عبودیت ہو, جو ہمیں توحیدی معاشرے کی خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ الہی قانون, الہی عبودیت
اور الہی معاشرہ یعنی طرز زندگی بھی اسلامی، لوگوں کا رہنا سہنا اسلامی اخلاق اس پر حاکم ہو، طاغوت کی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی سلطنت نہ ہو، طاغوت کے کچھ بھی اس کے اندر کوئی کردار نہ ہو. یہ وہ ہدف ہے کہ جس کے لیے نبی مبعوث ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر. تو اس ہدف کو آگے بڑھانا، اگر نبی کا وہ ہدف جو ہے نامکمل رہ گیا ہے تو وہ ذمہ داری جو عقیدہ نبوت ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، وہ بعثت کا مفہوم جو ذمہ داری ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، وہ بعثت کی ذمہ داری کو آگے بڑھانا، ہر زمانے میں، ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر زندگی کے اس بعثت کو پورا کرنا، یہ ہے وہ ذمہ داری جو نبوت کا ہدف لے کر آتا ہے. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دین کامل لے کر آؤ، یقیناً وہ ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے، اور انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ میرے سقط میں نہیں ہے، یا میں اس ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. جی یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہر انسان اس نبی کریم کے جو رحمت للعالمین ہے وہ اتنی بھاری ذمہ داری لے کر آئے تو ہر انسان اس ذمہ داری کو پوری طرح نہیں اٹھا سکتا، لیکن اپنی حد تک جس حد تک اس کے اندر استطاعت ہے، جس حد تک اس کے اندر کیپیبلٹی صلاحیت ہے، اسی حد تک خدا اسے جواب دے گا. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایمان سے مراد ہے ٹوٹل کمٹمنٹ، توحید ٹوٹل کمٹمنٹ کا نام ہے، پوری طرح اپنے آپ کو وقف کرنے کا نام ہے دین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، توحید کے لیے. اسی طرح عقیدہ نبوت کی ذمہ داری یہی کہ انسان اپنی پوری صلاحیتیں، پوری اپنی زندگی، پوری اپنا کردار، ہر چیز جو ہے وہ وقف کر دے اس عقیدہ نبوت کے لیے کہ جو اس نے جو ہے جس کو قبول کیا اس نے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جب اس نے کلمہ کہہ دیا تو اس پر یہ ذمہ داری آ گئی کہ اب وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹوٹل کمٹمنٹ پر لے جائے. جیسے کہ ہم نے ہجرت کی بحث میں کہا تھا کہ ہجرت سے مراد ہے ٹوٹل کمٹمنٹ، اس کے لیے کہیں ہجرت کرنا، آنا جانا ضروری نہیں ہے. تو یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو عقیدہ نبوت جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. انبیاء جس معاشرے پر بھی مبعوث ہوتے ہیں اور جس معاشرے کی ہدایت کے لیے بھی آتے ہیں، جب وہ ہدایت کے لیے آتے ہیں، ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں کہ صفیں فوراً واضح ہو جاتی ہیں، فوراً دوست اور دشمن کی صفیں واضح ہو جاتی ہیں. ایک طرف دوست ہوتے ہیں، ایک طرف دشمن ہوتے ہیں. انبیاء جب بھی جس معاشرے میں آتے ہیں اس معاشرے میں تقسیم ہو جاتی ہے، تفرقہ پا جاتا ہے. اب یہ تفرقہ خود انبیاء اس کا باعث نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ جو ہے گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو ایک قطار، ایک ٹرین آپ فرض کریں کہ اس کے سارے ڈبے جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، بھٹک گئی ہے، اور وہ ٹرین جو ہے وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف جا رہی ہے اپنی پٹری سے اتر کے، اور نبی آتا ہے اس ٹرین کو بچانے، اس ٹرین کو جو ہے وہ سنبھالنے. اور وہ لوگوں کو جب سنبھالنے آتا ہے تو جو کچھ ڈبے جو ہیں اس ٹرین کے اس سے مل جاتے ہیں، باقی جو ہے اس سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ اپنا جو ہے وہ تباہی کا سفر جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. تو یہ خود ڈبوں کے اندر فطری طور سے وہ تقسیم آ جاتی ہے کہ جب بھی گمراہ معاشرہ گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور نبی آتا ہے ہدایت کا پیغام لے کے، تو جو لوگ اس کی طرف ہدایت کے پیغام کو سن کر گمراہی سے واپس پلٹ جاتے ہیں تو وہ جو ہے ایک گروہ بن جاتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کا. جو لوگ ہدایت چاہ رہے ہوتے ہیں، جو پاک فطرت لوگ ہوتے ہیں، تو معاشرے کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے دو گروہوں کی، ایک وہ جو ہدایت پا رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو گمراہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جو گروہ ہوتا ہے ہدایت پانے والا، اس کی جو ہے نبی جو ہے وہ ہدایت کر رہا ہوتا ہے، قیادت کر رہا ہوتا ہے، قافلہ سلاری کر رہا ہوتا ہے، اور انہیں جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جا رہا ہو، اس ہدف کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ آیا ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک تیسرا گروہ بھی ہوتا ہے. تیسرا گروہ ہوتا ہے کہ جو بے طرف گروہ ہوتا ہے، کہ جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نبی حق ہے، لیکن وہ عملی طور سے ہدایت یافتہ والے گروہ میں داخل نہیں ہو رہا ہوتا. مثال کے طور سے کیوں داخل نہیں ہو رہا ہوتا؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں ہدایت یافتہ لوگوں کے گروہ میں جاؤں گا تو میری جو تقسیم ہے واضح ہو جائے گی، مجھے مخالفتیں لینی پڑیں گی ان لوگوں کی جو گمراہ لوگ ہیں، جو طاغوت ہیں، جن کے جیسے ہم نے کہا تھا کہ انبیاء کے مخالف گروہ جو ہوتے ہیں بہت طاقتور گروہ ہوتے ہیں، وہ مال و دولت ذخیرہ اندوز، وہ لوگ جو اپنی حاکمیت جمانے، استبدادی قوتیں اور روحانی پیشوا، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ گمراہ والے گروپ میں ہوتے ہیں. اور جو لوگ ہدایت یافتہ والے گروپ میں آ رہے ہوتے ہیں ان کو ان لوگوں کی مخالفت جو ہے وہ لینی پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، جب صفیں واضح ہو جاتی ہے تو لوگ بھی واضح ہو جاتے ہیں کون حق میں کون باطل کی طرف ہے. تو جو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ حق ہے، لیکن وہ نبی کے ساتھ عملی اس کے قافلے میں عملی طور سے شامل نہیں ہو رہے ہوتے، حرکت نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ بیچ میں رہ جاتے ہیں. کیوں؟ ایک طرف وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی حق ہے، نبی کے حق ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ نبی کے مشن میں، نبی کے ساتھ اس کے قافلے میں شامل نہیں ہوتے، اس کے طور سے عملی طور سے شامل نہیں ہو رہے ہوتے.
کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم عملی طور سے اس قافلے میں شامل ہو گئے تو ہمارا چہرہ واضح ہو جائے گا اور ہم ان لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں گے جو مخالفین ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مثالیں سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ زبانی طور سے تو نبوت کا اقرار کر رہے ہیں لیکن عملی طور سے نبوت کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، کیونکہ نبوت کے تقاضے پورے کریں گے تو چیلنجز آئیں گے، نبوت کے تقاضے پورے کریں گے تو پھر حق اور باطل کی صفیں واضح ہو جائیں گی اور ان کے لیے پھر چیلنجز سامنے آئیں گے۔ تو یہ زبانی اقرار کرنا کبھی بھی انسان کو جو ہے گروہ حق میں قرار نہیں دیتا، کبھی بھی انسان کو جو ہے حق کی صف میں قرار نہیں دیتا، نبی کے پیچھے چلنے والوں کی صف میں قرار نہیں دیتا۔ اس کو عملی طور سے اپنے آپ کو حق والوں کی صف میں شامل کرنا ہوتا ہے، عملی تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں، نبی کے ساتھ حرکت کرنی ہوتی ہے اس ہدف کی طرف کہ جس ہدف کی طرف نبی لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، اس ہدف کی طرف اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے، اپنی حد تک، اپنی کیپیبلٹی تک، اپنی کمٹمنٹ شو کرنے کے توسط سے پھر اسے حرکت کرنی ہوتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی علیہ السلام کا ہمارے پاس ایک قول موجود ہے کہ اس میں وہ ارشاد فرماتا ہے کہ الساکت اخو الراضی، چپ رہنے والا اس کا بھائی ہے کہ جو گمراہی پر راضی ہے۔ الساکت اخو الراضی یعنی جو انسان چپ رہے گا، بے طرف رہے گا حق اور باطل کے معاملے میں، وہ اس کا بھائی ہے کہ جو باطل پر راضی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد کرتے ہیں کہ وَمَن لَمْ يَكُنْ مَعَنَا، اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہے، کان علینا، وہ ہمارے مخالف ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ جیسے مثال ہم نے آپ کو سمجھایا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا وہ ہمارے ہدف کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ حق کے ہدف کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ حق کے لیے تگ و دو نہیں کر رہا ہوگا، تو پھر عملی طور سے وہ باطل کا ساتھ دے رہا ہوگا۔ عملی طور سے وہ باطل یہی چاہتا ہے کہ لوگ حق میں شامل نہ ہو، باطل یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کے ساتھ، باطل چاہتا ہے کہ چاہے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو نہ ہو لیکن حق میں شامل نہ ہو، حق کا راستہ نہ آگے بڑھے، کیونکہ حق کا راستہ آگے بڑھے گا تو باطل کو چوٹ لگے گی، گمراہی کو چوٹ لگے گی، شیطان کو چوٹ لگے گی۔ شیطان کو ایسے لوگ جو بالکل بے طرف ہیں اور نہ اسے نقصان پہنچا رہے ہیں نہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ در حقیقت شیطان کے ساتھی ہیں، باطل کے ساتھی، کیونکہ باطل کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ جب باطل کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو باطل کے کردار والے جو ہیں وہ اپنا ہدف آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ حق کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ کہنا کہ انسان کے نبوت کا اقرار اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اسے ترقی دے دے گا، اسے آگے بڑھا دے گا، اس ہدف سے نزدیک کر دے گا، یہ جب تک عملی تقاضے انسان نبوت کے پورے نہیں کرے گا، عملی طور سے حق کی صف میں شامل نہیں ہوگا، وہ اس بات کی توقع نہ رکھے، اور اس بات کی توقع رکھنا بالکل عبث ہے۔ جیسے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جنگ جمل میں بہت سارے لوگ، جس میں سے ایک کردار ربیع ابن خثیم کا، کہ جب امیر المومنین کے پاس وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میں چاہتا ہوں کہ اس جنگ میں دور رہوں اور آپ مجھے سرحدوں پہ بھیج دیں جہاں میں حفاظت کروں گا اسلامی سرحدوں کی۔ ان کی نیت ٹھیک تھی، نیت خالص تھی، جہاد کرنا چاہ رہے تھے، کہا کہ مجھے سرحدوں پہ بھیج دیں، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آئے، وہ سمجھتے کہ جنگ جمل جو ہے وہ دنیاوی جنگوں میں سے کوئی جنگ جہانی، جو عالمی جنگ لڑی جا رہی ہے کہ ایک قدرت دوسری قدرت کو جو ہے وہ شکست دینا چاہ رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی ملکوں کے درمیان جنگ ہے جو قدرت کی جنگ ہے۔ نہیں، یہاں پر حق اور باطل کا مسئلہ ہے، یہاں پر ایسے موقعوں پر انسان بے طرف نہیں رہ سکتا۔ انسان اگر بے طرف رہے گا تو یقیناً اس نے باطل کا ساتھ دیا ہے۔ اسی طرح کربلا میں ہم دیکھتے ہیں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جب کسی کو دعوت دی، ایک صحابی کو، ایک شخص کو دعوت دی، مشہور شخص سے، انہوں نے جواب دیا کہ میں تو آپ کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتا لیکن میں قلبی طور سے اور عقیدتی طور سے آپ کے ساتھ ہوں، آپ بالکل حق پر ہیں، تو آپ جو ہے میرا یہ گھوڑا لے جائیے اور میری تلوار لے جائیے، یہ آپ کے ساتھ دے گی، یہ بہت اچھا گھوڑا ہے اور یہ بہت اچھی تلوار ہے، اس کی یہ خصوصیتیں ہیں، یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کبھی بھی کسی امام کی یا کسی نبی کی نصرت میں نہیں آتے ہیں، جو لوگ بے طرف رہنا چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا ان کو جو ہے صرف زبانی طور سے وہ اقرار کر لیں اور وہ ہدف تک پہنچ جائیں، ایسے لوگ کبھی بھی کسی نبی یا امام کی نصرت کے موقع پر سامنے نہیں آتے اور قدم نہیں بڑھاتے، اس لیے ان کا ہونا یا ہونا برابر ہے، اور وہ ہمیشہ باطل کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ باطل کے ساتھ دینے والوں میں سے ان کا شمار کیا گیا ہمیشہ آیات اور روایات میں۔ اس سے آگے ہم یہ چل کے دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے مخالفین بخصوص امیر شام میں کیا فرق تھا۔ ایک طرف ایک شخص ہے کہ جو کسی بھی حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے دین کے حوالے سے، جب بھی کوئی دین کی بات ہے، جب بھی کوئی خدا کی بات ہے، جب بھی کوئی ہدف کی بات ہے، نیک ہدف کی بات ہے، اسلامی مملکت کے، اسلامی نظام کے، اسلامی قانون کے، الہی قانون کی، الہی معاشرت کی بات ہے، تو یہ شخص کیونکہ الہی نمائندہ ہے تو کسی بھی حوالے سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی کو بھی غیر ضروری مراعات، ناجائز امکانات اور
سہولیات دینے کا قائل نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنا بھائی بھی اگر گھر پر آ جائے اور تقاضا کرے بیت المال سے کچھ فیسلٹیز کا، تو وہ اس کو جو ہے وہ کچھ نہ دے اور تنبیہ کر کے جو ہے واپس بھیجے۔ رشوت کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی جو ہے جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی گورنر کسی بھی حوالے سے لوگوں کے درمیان تقسیم کا قائل ہے، درجہ بندی کا قائل ہے، تو اسے فوراً تنبیہ کی جاتی ہے۔ اوپر سے جو مشکلات ہیں مخالفین کی طرف سے، اس کے حوالے سے بھی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ صرف ایک ہدف ہے کہ عدالت کا قیام اور غیر خدا کی عبادت کی نفی، غیر خدا کے تسلط کی نفی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں امیر شام ہے کہ جس کے پاس خزانے کے دروازے کھلے ہوئے، لوگوں کے لیے رشوت جو ہے وہ مرسوم ہے پوری طرح۔ اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو عجیب و غریب مراعات اور سہولیات دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ کہتا ہے کہ بس میری کچھ شرائط ہیں کہ تھوڑی بہت میری تعریف کر دیا کرو اور علی کے ساتھ نہ رہو، باقی جو کچھ چاہیے خزانے کے دروازے آپ کے لیے کھل دیے جائیں گے۔ تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی آپ کا مخالف آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا جو مخالف ہے وہ انسانی اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو یہاں پر موجود ہے اس زمانے میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف امیر المومنین کے ساتھ جو ہے مشکلات ہیں۔ امیر المومنین کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، جو لوگ ان کے گروہ میں ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، ان کے لیے جگہ جگہ ہر موڑ پر چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، پیسے کی فراوانی نہیں ہے، مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ تو اگر امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ہم ہوتے اور اگر ہم یہ چیلنجز فیس کرنا قبول کرتے اور اس فقر اور اس مشکلات کو ہم قبول کر لیتے، برداشت کر لیتے، تو ہم اور معاویہ کی مال و دولت کی طرف ہماری آنکھیں نہ اٹھتی تو واقعاً ہم شیعہ ہیں۔ یا اگر ہم اس طرح ہوتے کہ امیر المومنین کے گروہ میں ہوتے اور رات کے اندھیرے میں اپنی سواری تیار کرتے اور چپکے سے شام کی طرف راستہ اختیار کر لیتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور گھر والوں کے لیے لیٹر چھوڑ دیتے کہ میں آپ کا شام میں منتظر ہوں، تو یہ ایک مشکل چیلنج ہے۔ اگر اس زمانے میں ہم امیر المومنین کے ساتھ رہتے، ان سارے چیلنجز کے ساتھ، ان ساری مشکلات کے ساتھ، ان سارے بھوک پیاس اور فقر کو برداشت کرنے کے ساتھ، تو واقعاً ہم شیعہ تھے۔ اور اگر اس زمانے میں بھی، اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو واقعاً ہم شیعہ تھے۔ لیکن اگر ہم صرف اس طرح ذہن میں رکھیں کہ صرف آنسو بہانے سے، صرف جو ہے یاد کرنے سے، صرف ان کی جو ہے وہ محبت کا دعویٰ کرنے سے ہم حقیقی شیعہ یا ہم حقیقی مومن ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ہے کافی بہت سادہ بات ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمارے پاس تاریخ میں کچھ مثالیں، بہت بڑی بڑی شخصیتیں، ان میں سے ایک شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو شیعہ سنی برابر قبول کرتے ہیں، اور جتنی حدیثیں امیر المومنین علیہ السلام، جتنی روایتیں امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت میں اور ان کے علم کے حوالے سے آئی ہیں، وہ سب کو معلوم ہے کہ کس حد تک حضرت عبداللہ ابن عباس کا اس حوالے سے روایتوں میں نام آیا ہے، امیر المومنین کی فضیلت سے اور ان کے علم کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور تابعین میں سے ہیں، صحابہ میں سے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ بہت کم دیکھا، اور اس کے بعد امیر المومنین کی شاگردی میں آپ آئے اور پوری زندگی جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کی شاگردی میں گزاری، اور اسی لیے آپ تابعین میں سے، صحابہ میں سے نہیں ہیں، لیکن شیعہ سنی آپ کو برابر کی فضیلت دیتے ہیں۔ دونوں مکاتب فکر میں آپ ایک جو ہے بافضیلت شخصیت کے عنوان سے جو ہے جانے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب بصرہ کے گورنر تھے امیر المومنین کے زمانے میں، تو یہ کچھ تلخ حقیقتیں جو تاریخ میں نقل ہوئی کہ آپ نے جو ہے بیت المال سے کچھ حصہ اٹھایا اور مکہ کی طرف چل دیے، یعنی اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ استعفیٰ دیا اور مکہ کی طرف چل دیے، اور آیا وہاں پر صدقہ دینے کے لیے گئے تھے پیسے، آیا وہاں پر انفاق کرنے کے لیے گئے تھے، آیا وہاں پر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے پیسے نہیں، بلکہ ان پیسوں سے جا کے آپ نے جو ہے دو خوبصورت اور حسین و جمیل کنیزیں جو ہے وہ خریدی، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے عیش و عشرت میں گزرے۔ یہاں پر امیر المومنین کا ان کے لیے خط ہے جو نہج البلاغہ میں 41واں
جو ہے وہ خط ہے کہ جس میں سید رضی حضرت عبداللہ ابن عباس کی شخصیت کو بچانے کے لیے، کیونکہ آپ جو ہے سید رضی جو ہے وہ مؤلف جو نہج البلاغہ کے ہیں، وہ بنی عباس کے ادوار میں یہ کتاب لکھ رہے تھے، تو وہاں یہ مسئلہ تقاضا کرتی تھی کہ آپ کا نام نہ آیا جائے اس خط میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا. تو وہاں پر امیر المومنین نے خط لکھا ہے کہ جس میں سید رضی جو ہے جو خط کا عنوان ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں. وہ خط کا عنوان حقیقی کیا کہ من کتاب لہ الی عبداللہ العباس، یہ اصلی عنوان تھا، لیکن سید رضی حالات کا تقاضا دیکھ کر اور مسائل کو دیکھ کر اس کا عنوان اس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ من کتاب لہ الی بعض عمالہ، کہ امیر المومنین نے جو خط لکھا اپنے بعض گورنروں کو. تو یہاں پر امیر المومنین حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے شکایتیں کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے چچا زاد بھائی کو اکیلا چھوڑ دیا اور چلے گئے اور میدان سے فرار کر گئے. تم سے مجھے یہ امیدیں نہیں تھی، تم سے مجھے بہت امیدیں تھیں. تو یہ ہے وہ امتحان، یہ ہے وہ نبوت کے مقصد کا امتحان جو ہر انسان کو دینا پڑتا ہے. اور اسی مشکل صورتحال میں اگر اس زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہمارے درمیان ہوتے ہیں، وہ حضرت علی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہوتے جس طرح انہوں نے کی ہیں، اور ان کی یاد میں اور ان کے عشق میں آنسو بہا رہے ہوتے، تو ہم اور آپ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ہم کہتے کہ آپ جتنی فضیلتیں بیان کریں، جتنے بھی جو ہے وہ حضرت امیر المومنین کے حوالے سے روئیں اور عشق کا اظہار کریں، لیکن آپ حقیقی شیعہ میں شامل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے امیر المومنین کو تنہا چھوڑ دیا، آپ نے امیر المومنین کی نصرت نہیں کی، بلکہ آپ اپنی دنیاوی عیش و عشرت کی وجہ سے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ دیا آپ نے. تو یہ وہ امتحانات ہیں، یہ وہ عملی تقاضے ہیں نبوت کے جو ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں. ایک آیت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. جی ناظرین، آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، ایمان لے کر آئے اور ہجرت اختیار کی. اور ہجرت سے کیا مراد ہے کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنے نفسوں سے. ہجرت یعنی کیا؟ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اپنے جان اور مال سے تعلق توڑنا، ایک اسلامی معاشرے کے ہدف کی کمٹ ہونے کے لیے، اپنے اس کو اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے، اس میں کسی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اپنے جان اور مال. ہجرت سے مراد فاصلے طے کرنا نہیں ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو کمٹ کرنا ہے، جان اور مال سے تعلق توڑنا ہے ہجرت سے مراد. والذین آووا، کہ جن لوگوں نے نصرت کی ان لوگوں کی جو مدینہ سے بے گھر آئے تھے، بے سرپرست آئے تھے، وہ نصر اور ان کی مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اعضاء کے طور سے ہیں، وہ ایک دوسرے کے حصہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، یہ لوگ ایک یونٹ کی طرح ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بالکل اس دیوار کی مانند ہے کہ جس کی ہر اینٹ جو ہوتی ہے وہ دیوار بنتی ہے. اگر صحیح طرح رکھی جائے، اگر منظم طور سے رکھی جائے، آپس میں ان کو بالکل ملا دیا جائے تو ایک خوبصورت اور مضبوط دیوار بن کر سامنے آتی ہے. اس کے بعد آیت کہہ رہی ہے کہ والذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. ایمان لے کر آئے لیکن ہجرت نہیں کی. ہجرت یہاں پر اس زمانے میں مکہ سے مدینہ آنا تھا، کیونکہ مکہ میں لوگ سالوں سال رہ رہے تھے، آبا و اجداد کی جو ہے وہ زمینیں وہاں پر تھیں، ان کے گھر وہاں پر تھے، کاروبار وہاں پر تھا. مثال کے طور سے آج کے زمانے میں کہا جائے تو کہتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں کیوں جو ہے کسی اور شہر جاؤں، میرا گھر یہاں پہ، کاروبار یہاں پہ، میری دکان یہاں پر ہے، چلتی دکان ہے، میرے پاس مختلف سہولیات ہیں، میرے جاننے والے یہاں پر ہیں. میں اگر جاؤں گا تو میں ایمان لے کر آ گیا ہوں، آپ کی بات قبول کر لی، لیکن میں ہجرت نہیں کر سکتا کیونکہ میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا. مشکل کام ہے ہجرت کرنا، آسان کام نہیں ہے، اپنی پورے جان اور مال سے تعلق توڑنا پڑتا ہے. تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا، کہ جو لوگ ایمان تو لے کر آ گئے لیکن انہوں نے ہجرت اختیار نہیں کی، انہوں نے اپنی جان اور مال سے تعلق نہیں توڑا.
خدا سے قربت اختیار کرنے کے لیے. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ان کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے، خدا کی کوئی ولایت نہیں ہے ان کے لیے جب تک کہ وہ ہجرت اختیار نہیں کریں گے. یعنی وہ خدا کی ولایت میں جب تک نہیں آئیں گے جب تک وہ اپنے جان اور مال سے تعلق نہیں توڑیں گے، ہجرت اختیار نہیں کریں گے. اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ والذین کفروا، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ لوگ بھی جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل میچ ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی اجزاء ہیں اس کفر کے معاشرے کے. یعنی ایک طرف ایک گروہ ہے کہ جو اولیاء، جو مومنین کا گروہ ہے وہ بھی اولیاء بعض ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ بھی اجزاء ہیں ایک دوسرے کے. اور دوسری طرف جو ہے وہ کفار کا گروہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں ایک یونٹ کی طرح. اس کے بعد کیا آیت کہہ رہی کہ الا تفعلوا، اگر تم نے اس کام کو انجام نہیں دیا، ہجرت کو انجام نہیں دیا، جان اور مال سے تعلق نہیں توڑا، تکن فتنۃ فی الارض، اور اس سے کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر فتنہ برپا ہوگا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد برپا ہوگا. فساد کیا ہے کہ جب آپ یہ کام ہجرت اختیار نہیں کریں گے، اسلامی معاشرے کی تشکیل نہیں ہوگی، تو پھر الہی قانون، الہی معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا، پھر شیطان کی ولایت میں سب چلے جائیں گے. پھر جو مومنین ہوں گے وہ لوگ بھی کیونکہ ہجرت نہیں کر پائیں گے تو وہ لوگ خود شیطان کی ولایت میں ہوں گے، حالانکہ ایمان رکھتے ہوں گے لیکن ولایت شیطان کی ہوگی. اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، لوگوں کی آخرتیں برباد ہو جائیں گی دنیا کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد اب اس آیت پہ غور کریں کہ جو اس آیت نے نتیجہ دیا تھا ہمیں پہلے، وہ نتیجہ کیا تھا؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم والذین آووا والنصروا اولئک ھم المؤمنون حقا. وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں. حقیقی مومن کا معیار یہاں بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ کمیٹڈ ہیں اپنی راہ سے، جو لوگ اپنی راہ میں سنجیدہ ہے، عزم راسخ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں اس راہ میں، وہ لوگ ہیں مومنین حقیقی. صرف زبان سے اقرار کرنا اور اعتقاد رکھنا کافی نہیں ہے، وہ حقیقی مومن نہیں بناتے انسان کو. عملی تقاضے پورے کرنا، اپنے آپ کو اس عملی تقاضوں کے لیے وقف کر دینا، یہ ہے حقیقی مومن ہونے کا معیار. یقیناً جو لوگ اس کے علاوہ ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے لیکن انہوں نے ہجرت اختیار نہیں کی، انہوں نے نصرت نہیں کی، انہوں نے جہاد نہیں کیا اپنے اموال سے اور اپنے نفسوں سے، تو ان کے لیے پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، مومن حقیقی نہیں ہیں، وہ مومن غیر حقیقی ہیں. یہ معیار ہمارے سامنے واضح ہو گیا حقیقی ایمان کا اور غیر حقیقی ایمان کا. تو یہ نبوت کے وہ عملی تقاضے ہیں کہ جو ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. یہ نبوت کے صرف عقیدہ نبوت کو اور بعثت کو سمجھ لینا، مان لینا، اس کے بعد کوئی عملی تقاضا اختیار نہ کرنا، یہ انسان کو مومن حقیقی نہیں بناتا. مومن حقیقی انسان جب بنتا ہے کہ جب ان عملی تقاضوں کو بھی پورا کرے. جی ناظرین، یہ نبوت کا آخری سلسلہ تھا. جی ناظرین، یہ نبوت کا آخری سلسلہ تھا کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے اس کتاب کے چوتھے حصے اور آخری حصے ولایت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیے گا، ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.